اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی نور قلوب العارفین بنور معرفتہ واثبت فؤاد انبیائہ واولیائہ بقصص الانبیاء والمرسلین واکمل ایمان المسلمین والمؤمنین بولایت علی امیر المؤمنین علیہ السلام والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی افضل الموجودات العبد المؤید والرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد اعنی ابا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وصهره ووصيه سید الاتقیاء والاسفیاء مولا الموالی امام المتقین علی ابن ابی طالب وعلى اوصیائه لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا واللعنة الدائمة على اعدائهم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاقم وجهك للدین حنیفا فطرة اللہ التي فطر الناس علیها لا تبدیل لخلق اللہ ذلك الدین القیم ولكن اکثر الناس لا يعلمون صدق اللہ العلی العظیم صلوات سورہ فاتحہ کی درخواست کی گئی ہے صفیہ بیگم اور آغا محمد ذیشان حاضرین کے تمام مرحومین کے لیے تمام شہداء کے لیے اور ان مرحومین کے لیے جن کی اب قبروں پہ کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں. الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ صلاۃ علی محمد وعلی محمد. حضرات گرامی، فطرت کے عنوان سے یہ دو روزہ مجالس آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. کل کچھ مطالب پیش کیے تھے فطرت کے عنوان سے کہ خود ہماری فطرت میں توحید کا پیغام ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم سب کو فطرت پہ پیدا کیا ہے. انسان کی فطرت میں موجود ہے وہ خدا کو ایک مانے اور اس کی تمام صفات کے ساتھ مانے. خود ہماری فطرت میں ہے کہ ہم عدل کو مانیں. آج بحث پیش کر رہا ہوں. امامت کو میں نے پیش کرنا ہے، معاد سے متعلق پیش کرنا ہے. عصمت کو جب تاخیر ہو جاتی ہے میں کچھ درخواست کروں گا. بہرحال مجھے تو معلوم نہیں تھا. مجالس اگر رکھیں تو اس طرح سے رکھیں کہ بھی کسی سے کوئی مجلس نہ ٹکرائے. آپس میں جتنی محبتیں برقرار رکھیں وہ بہتر ہے. ٹکراؤ کی پوزیشن نہیں ہونی چاہیے اور محبتیں برقرار رکھیں. آج اتحاد بین المسلمین سے زیادہ اتحاد بین المومنین کی ضرورت ہے. اور ایک اور میں بات کہوں گا، خود ایسے بھی حالات بنے ہیں کہ شیعوں میں آپس میں کچھ تو کچھ تار ہوا. ایسے حالات ہوئے ہیں، عراق میں اس وقت موجود ہیں، لبنان میں ہو چکا. تو ہم پاکستان کی جو صورتحال بگڑتی دیکھ رہے ہیں، خدا نہ خواستہ یہ حالات اچھے نہیں ہیں. مومنین کو آپس میں اتحاد برقرار رکھنا بہت ضروری ہے. میں باقی تفصیلی ممتازات میں اس موضوع پہ پیش کروں گا کہ اتحاد کیوں ضروری ہے مومنین کا. فطرت کے عنوان سے چند مطالب پیش کر رہا ہوں، سننا پسند فرمائیں گے تمام حضرات. رضان گرامی، فطرت جس پہ ہر بچہ پیدا ہو وہ فطرت ہے، جو ہر انسان میں پائی جاتی ہو وہ فطرت ہے. چاہے مومن ہو چاہے کافر ہو، کسی بھی جا کے دیکھیں گے تو فطرت پائی جاتی ہے. اولاد کی محبت فطرت میں ہے، سب میں اولاد کی محبت ہوتی ہے. لیکن ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ افراد وہ فطرتاً اولاد سے محبت نہیں کرتے. یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ فطرت میں نہیں ہے لیکن اس کی تربیت ایسی ہوئی ہوتی ہے کہ بچے کو نہیں چاہتا. گزشتہ زمانے کے عرب بیٹیوں کو زندہ دفنا دیتے تھے. توجہ ہے؟ گزشتہ زمانہ جاہلیت کے عرب
اپنی بیٹیاں زندہ دفنا دیتے تھے. ایسا نہیں تھا کہ فطرت بدل گئی تھی, لیکن معاشرے نے انہیں پالنے کے بعد ایسا بنا دیا تھا کہ بیٹیاں دفنا دو. اگر سب کے سب بیٹیاں دفناتے ہوتے تو پھر خواتین ہوتی ہی نہ. اس کا مطلب ہے کچھ اپنی اس فطرت پہ لبیک کہتے تھے, بیٹیوں کو نہیں دفناتے تھے. اگر بات پہنچ رہی ہو, اس کا مطلب ہے انسان کی فطرت میں بہت سی چیزیں ہیں جو معاشرہ تبدیل کر دیتا ہے. ہر بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے. اور وسعت دے رہا ہوں اس موضوع کو, ایک علمی میں نے موضوع لیا تھا, آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں. ہر انسان اچھے اخلاق پہ پیدا ہوتا ہے, کیونکہ اللہ کی فطرت کے اندر سچائی پائی جاتی ہے, عدالت پائی جاتی ہے, تو تمام اچھی صفات انسان میں ہوتی ہیں. یہ معاشرہ ہے یا والدین کی تربیت ہے جو اسے دور کر دیتی ہیں. جب پہلی مرتبہ آپ بچے کو جھوٹ بولنا سکھاتے ہیں, یہ واقعاً والدین سکھاتے ہیں, معاشرہ سکھاتا ہے. سن لیجیے گا جملہ, بچہ نہیں جانتا کیسے جھوٹ بولنا ہے. جب والد کہتے ہیں نا کہ بیٹا کہہ دو میں گھر پہ نہیں ہوں, تو بچہ پہلی مرتبہ یہی کہتا ہے ابو کہہ رہے ہیں میں گھر پہ نہیں ہوں. اگر بات پہنچ رہی ہو, کیونکہ بچے کی فطرت میں سچائی پائی جاتی ہے. اگر آپ اسے جھوٹ نہ سکھائیں تو بچہ جھوٹ نہیں سیکھتا. انسان فطرتاً, پیدائشی طور پہ فطرتاً اچھا ہوتا ہے, با ایمان بھی ہوتا ہے, نیک بھی ہوتا ہے, عادل بھی ہوتا ہے, اہل بیت کا ماننے والا بھی ہوتا. اس آخری جملے کو آج میں نے ثابت کرنا ہے کہ انسان کی فطرت میں اہل بیت کی محبت پائی جاتی ہے. اگر سننا چاہیں گے تو میں مسلسل پیش کر رہا ہوں کہ انسان کی فطرت میں پائی جاتی ہے محبت اہل بیت, مودت اہل بیت. کیوں؟ فطرتاً سائنس یہ کہتی ہے کہ انسان کمال جو ہے, کمال جو ہے, یعنی انسان کمال چاہتا ہے, کمال سے محبت کرتا ہے. کمال یعنی پرفیکشن, انسان پرفیکشن کو چاہتا ہے. انسان کے اندر پایا جاتا ہے کہ کوئی اگر باکمال ہے تو اس کی طرف جاؤں, اگر ویسا بن نہیں سکتا تو اس کے ساتھ تو ہو جاؤں. یہاں تک کہ سائنس نے ثابت کیا ہے کہ ہر آدمی جو جانتا ہے کہ میں باصلاحیت نہیں ہوں, وہ ایک ایسے پلان کا, ایک ایسے کام کا حصہ اور جز بننا چاہتا ہے جسے وہ جانتا ہے کہ یہ کامیابی ہوگی. وہ کامیاب انسان کے ساتھ مل کے اس کامیابی کا جز بننا چاہتا ہے. کامیابی کا ہر انسان جز بننا چاہتا ہے. توجہ ہو, یہ انسان کی فطرت میں ہے کہ وہ کامیابی پانا چاہتا ہے, چاہتا ہے کہ میں کامیاب کے ساتھ ہوں. اب سمجھ میں آ رہا ہے جو کربلا میں گئے تھے وہ دیکھ رہے تھے حسین ابن علی کامیاب ہیں, کامیابی کے ساتھ ہیں. وہ یہ جانتے تھے ہم کبھی حسین نہیں بن سکتے, لیکن ہم حسینیت کی اس کامیابی کا جز تو بن سکتے ہیں کہ قیامت تک جو بھی حسین کو سلام کرنے آئے ہمیں بھی سلام کر کے جائے. بات واضح ہو رہی ہے؟ تو آپ کی محبتوں کی نظر کر رہا ہوں, سارے مجمع کی مجھے توجہ چاہیے. انسان میں کمال کی محبت پائی جاتی ہے کہ انسان چاہتا کمال پالے, کمال کو حاصل کرے. ہر شے کا ایک کمال ہے. اگر پیش کروں گا تو چلیں گے نا میرے ساتھ. جیسے بیج کا کمال کیا ہے, اسے زمین میں بو دیں اور وہ درخت بن جائے, یہ بیج کا کمال ہے. ہر شے کا ایک کمال ہے. بیج جب درخت بن جائے تو کہتے ہیں یہ اپنے کمال پہ پہنچ گیا, وہ اب پھل دینے لگا. بیج تھا, درخت بنا, پھل دے رہا. جب وہ خود سے پھل دینے لگے, ایک سبزی کو آپ نے بیج بویا, وہ دوبارہ سبزی بن جائے, اس سے بھی وہ سبزی حاصل ہونے لگے. یہ اسے کہتے ہیں کمال نباتی, نباتات کا کمال, دا پرفیکشن آف پلانٹیشن. میں نے جتنی زبانوں میں پیش کر سکتا تھا پیش کر دیا, تو اب سب پہنچ گئے ہوں گے ذہن کرام. تو جتنی بھی آپ زبانوں میں دیکھیں گے یہ ہے کمال نباتی. اب آئیے ذرا حیوانات کا کمال کیا ہے, میں پیش کر رہا ہوں کہ ہم کیوں اہل بیت کے ماننے والے ہیں, کیوں انسان کو کمال چاہیے, کیوں انسان اہل بیت کی طرف جانا چاہتا ہے, اور وہ مسلمان جو سن رہے ہیں وہ کس طرح سے اہل بیت کی طرف آ جائیں گے. یہ سارا تمہید سن لیجئے گا, میں اگلے جملوں کو پیش کر رہا ہوں. ایک جانور کا کمال کیا ہے, جانور کا بچہ خریدیں, بڑا ہو جائے, اس کے بھی بچے ہونے لگے. جانور کا بچہ بڑا ہو, اس کے بچے ہونے لگے. یہ اس جانور کے بچے کا بس یہی کمال ہے کہ بھئی بڑا ہو جائے, اس کے بچے ہونے لگے. اسے کہا جاتا ہے کمال حیوانی. اگر انسان کا کمال بھی یہی ہو کہ وہ بڑا ہو جائے, شادی ہو جائے, بچے ہونے لگے, تو اس میں اور جانوروں میں زیادہ فرق نہیں ہے. اس کا مطلب ہے انسان کا کمال کچھ اور ہے. یہ تو کمال نباتی و حیوانی ہے, انسان کا کمال کچھ اور ہے. بات پہنچ رہی ہے؟ تو انسان نباتی و حیوانی کمال سے بالاتر ہو کے سوچے میرا کمال کیا, سوچنے پہ مجبور تو ہوگا. اب آئیے مولانا جلال الدین رومی کا ایک جملہ پیش کر رہا ہوں, ایک شعر پیش کر رہا ہوں, فارسی کا ترجمہ کروں گا اگر ضرورت پڑی. وہ کہتے ہیں مولانا جلال الدین رومی کہ جانور فربے شود از حلق و نوش, آدمی فربے شود از راہ گوش.
جلال الدین رومی کہتے ہیں کہ کھانے پینے سے جانور بڑا ہوتا، آدمی انسان کان کے ذریعے علم پا کے بڑا ہوتا. بھئی اب میں جملے کو پیش کر رہا ہوں، بہت دور دور تک لوگ دیکھ رہے ہیں، جہاں تک جگہ مل رہی ہے اندر بھی آنے کی جگہ نہیں ہے، بہت سے لوگ باہر کھڑے کے سن رہے ہیں. بھئی جس کا جتنی زحمت سے سنے گا اتنا ہی زیادہ ثواب ہے. تو اب جملوں کا نظائر ہونے دیجیے گا. عزیزان گرامی، مولانا جلال الدین رومی کہہ رہے ہیں انسان کان سے بڑا ہوتا، جانور کھا پی کے بڑا ہوتا. جو کھا پی کے بس بڑا ہوتا رہے وہ جانور ہی ہے، چاہے انسانی شکل میں ہو. یہ کھاتا پیتا بڑا ہوتا چلا جا رہا ہے، یہ ابھی تک جانور ہے، اسے انسانیت سمجھ میں نہیں آئی. تو جلال الدین رومی کہتے ہیں انسان کان کے ذریعے بڑا ہوتا، کان سے ہم سنتے ہیں. نہج البلاغہ میں مولا علی کہتے ہیں لا خیر فی العیش الا لرجلین، بس دنیا میں خیر ہے تو دو ہی طبقوں کے لیے، عالم مطاع و مستمع واع. وہ عالم جس کی سب اطاعت کریں اور وہ سننے والا جو اچھی طرح سے سن کے علم سیکھتا جائے. ابھی بھی میں نے تمہید کو مکمل نہیں کیا، یہ جملے پیش کر دو، بات کو آگے بڑھا رہا ہوں. اللہ کہتا ہے کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اہل ذکر سے پوچھو اگر تم علم نہیں رکھتے، اگر تم لا تعلمون ہو، اگر تم لا تعلمون ہو تو اہل ذکر سے سوال کرو. قرآن کی آیت ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اگر تم لا تعلمون یعنی علم نہیں رکھتے. توجہ ہے، میں جان بوجھ کے ترجمہ نہیں کرنا چاہ رہا. اگر تم لا تعلمون ہو، اگر تم علم نہیں رکھتے تو پھر سیکھو، اہل ذکر سے سیکھو. کچھ لوگ پہنچے سارے مجمع کی توجہ. اللہ کہہ رہا قرآن کے اندر اگر تم لا تعلمون ہو، اور ہر بچہ لا تعلمون ہوتا ہے، پیدا ہوتے ہی کچھ نہیں جانتا. یہ آج آپ یہاں اس لیے بیٹھے ہیں کہ آپ سیکھ کے آئے ہیں. بھئی آپ علم رکھتے ہیں تبھی تو بیٹھے ہیں. وہ جو میں گفتگو کر رہا ہوں پیدائشی بچہ نہیں سمجھ سکے گا اگر بات واضح ہو رہی ہو. تو ہر بچہ لا تعلمون ہوتا ہے جب پیدا ہوتا ہے. وَلَقَدْ أَخْرَجْنَاكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ وَكُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا. قرآن کی آیت ہے جب ہم نے تمہیں تمہارے ماں کے بطن سے پیدا کیا تم لا تعلمون شیء تھے، کچھ بھی نہیں جانتے تھے. اللہ کہہ رہا ہے اہل ذکر سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے. اور اللہ کہہ رہا ہے میں نے تم سب کو پیدا کیا، ہم نے تمہیں پیدا کیا، تم کچھ نہیں جانتے تھے. سب کے سب کچھ نہیں جانتے تھے. ایک بات واضح ہو گئی، جو اہل ذکر ہیں وہ ایسے نہیں ہوتے کہ جب دنیا میں آئیں تو کچھ نہیں جانتے. ساری دنیا میں دیکھیں گے کوئی کچھ نہیں جانتا سوائے ہمارے محمد و آل محمد کے، کہ جب علی آغوش رسالت میں آتے ہیں تو کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کہیں تو توریت سناؤ. آپ کہیں تو توریت کی تلاوت کروں، آپ کہیں زبور سناؤں، آپ کہیں انجیل سناؤں، اور اگر آپ اجازت دیں تو قرآن سناؤں. ابھی نزول قرآن شروع نہیں ہوا. جو آغوش رسالت میں لوح محفوظ کا مطالعہ کر کے قرآن کی تلاوت کرے وہ آل محمد ہیں. اہل ذکر اور ہیں. میں نے بات کو تو پہنچایا ہے، اگر بات پہنچ گئی ہو. جو با کمال ہو ان سے سیکھنا، ان کی طرف ہو جانا. کئی مقامات پہ خود خدا نے کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. روک کے کہہ رہا ہوں، یہ نہیں کہا سچے بن جاؤ. کچھ لوگ تو پہنچ گئے. اسلام میں سچ بولنا واجب ہے، جھوٹ بولنا حرام ہے، لیکن پھر بھی اللہ کہہ رہا ہے کونوا مع الصادقین، صادقین کے ساتھ ہو جاؤ، سچے نہ ہو جاؤ. یعنی جن کے لیے اللہ کہہ رہا ہے ان صادقین کے ساتھ ہو جاؤ، ویسے میں اور آپ بن نہیں سکتے، ساتھ ہو سکتے ہیں. توجہ ہے جانے کے راہ میں. تب یہ قرآن ہے، یہ فطرت ہے، یہ دین ہے کہ انسان کمال کی طرف بڑھنا چاہتا ہے، با کمال ہستیوں کی طرف. اگر کمال مطلق دیکھنا ہے تو یا اللہ کو دیکھیں یا محمد و آل محمد کو دیکھیں. وہ خالقیت اگر توجہ ہوگی تو میں آگے بڑھتا رہوں گا. تو وہ خالقیت میں خالق ہوتے ہوئے سب سے با کمال ہے.
کہ اس جیسا کوئی بھی کمال نہیں رکھتا، اور یہ مخلوقیت کے اندر سب سے با کمال ہے. اگر میں بات پہنچا پایا ہوں، کوئی بھی ان جیسا نہیں ہے. محمد و آل محمد کو اللہ نے ایسا بنا. تو انسان کمال چاہتا ہے زندگی میں. اب آئیے ذرا کمال دیکھنا ہے تو آل محمد کو دیکھیں. کمال دیکھنا ہے تو محمد و آل محمد کو دیکھیں. یہ مشہور و معروف جملہ ہے. یہ جب پوچھا کہ یا رسول خدا میزان کیا ہوگا، صراط ہے، میزان ہے، تطایر القطب ہے، یہ سب قرآن کی آیات ہیں، احادیث میں مفصل موضوع ہیں. میزان تو سن رکھا ہوگا آپ حضرات نے. ہمارے نامہ اعمال کو تولا جائے گا، قرآن کی بہت آیات ہیں اس پہ، نامہ اعمال کو تولا جائے گا. ہے توجہ؟ تو میزان ہوگا نا. تو اب یہ سب نے یہی سمجھا میزان اعمال کو تولا جائے گا، جس کے نیک اعمال زیادہ ہوں گے وہ جنت میں جائے گا، جس کے برے زیادہ ہوں گے وہ جہنم میں جائے گا. توجہ ہے بھائی؟ ہر طرح کا میزان ہوتا ہے. ایک تو ہوتا ہے گننے والا میزان، کچھ درجنوں میں چیزیں بکتی ہیں، پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں. کچھ چیزیں درجنوں میں جاتی ہیں، گن کے جاتی ہیں، کچھ تول کے جاتی ہیں، یہ اتنے کلو ہے. کچھ چیزیں لیٹروں میں ہوتی ہیں، پیمانہ اس کا مختلف. ہر چیز کا پیمانہ مختلف ہے، ہر چیز کا پیمانہ مختلف ہے. تمام چیزوں کا ایک پیمانہ نہیں ہوتا. کبھی آپ نے سوچا یہ عبادتوں کا پیمانہ کیا ہے؟ اگر پہنچ جائیں. میں آپ کی حسن سماعت کی نظر کر رہا ہوں، یہ جملے کوئی میرے جملے کو ضائع نہ ہونے دے. کبھی آپ نے سوچا کہ نمازوں کا آیا اللہ تولے کا وزن کرے گا، اتنے کلو نمازیں پڑھ کے آیا یار؟ کبھی سوچا کہ لیٹروں میں ہوں گی، گنتی میں ہوں گی؟ اگر گنتی میں ہو تو پھر نیت کا کیوں کہا؟ بھائی اگر مثال کے طور پہ میں نے 1 لاکھ نمازیں پڑھی، آپ نے بھی 1 لاکھ رکعت نماز پڑھی، 1 لاکھ رکعت زندگی میں پڑھ لی. اب میری 1 لاکھ رکعت کو اللہ دیکھے گا یا آپ کی میری نیت کو دیکھے گا؟ اگر نیتوں کا معاملہ تھا تو پھر گنتی کیسی؟ بھئی یہ اتنے روزے، اتنی نمازیں، میزان کیا ہے؟ کبھی سوچا؟ سوچئے. دعوت فکر دے کے جواب دے رہا ہوں علی کی زبانی. مولا فرماتے ہیں، اہل بیت فرماتے ہیں کہ تمہارے تمام اعمال کا میزان ہم ہیں. بہت سے لوگ پہنچ گئے، بہت سے پہنچ گئے. آئیے مزید وضاحت کر دوں. بزرگوں کی دعائیں لوں گا، نوجوانوں سے، سب کے سب بچوں سے، اپنے تمام بھائیوں سے کہہ رہا ہوں، خاص طور سے جملے کو سنیے گا کہ ہم میزان ہے تمہارے اعمال کا، تمہاری عبادات کا ہم میزان ہے. سادہ سی مثال دے رہا ہوں تاکہ کوئی بچہ بھی غائب نہ ہو جائے، کہیں ذہن میں شک نہ آئے. جب آپ جاتے ہیں کمرہ امتحان میں، آپ نے امتحان دیا، وہ امتحان ممتحن کے پاس جاتا ہے، ایگزامینر کے پاس جاتا ہے. ایگزامینر بیٹھتا ہے، اس نے ایک پرچہ مارک کیا کہ اس میں 100/100 آئے. وہ سارے ایگزامینر سے کہتا ہے باقی بچوں کے پرچے ایسے دیکھ لینا، یہ 100/100 ہے، سب کو اس کے حساب سے نمبر دیتے رہنا. اگر ہو کہ اس کے حساب سے یہ 100/100 ہے. تو مولا فرماتے ہیں ہم وہ ہیں جو تمام عبادتوں کا میزان ہے. ہمارے پاس 100/100 ہے، باقی جس کو ملے گا ہمارے حساب سے ملے گا. اگلے سنیں. واہ توجہ بھائی، مجمع کی توجہ میرے ساتھ رہے. میزان اہل بیت ہے. میں جملہ پیش کر رہا ہوں، میزان اہل بیت ہے. جس کو بھی جو کچھ ملے گا انہی کی وجہ سے ملے گا. لیکن روک کے جملہ پیش کر رہا ہوں عزیزان گرامی، میزان کردار آل محمد ہے. محمد و آل محمد کا کردار میزان ہے. اب سمجھ میں آ رہا ہے؟ جن کا کردار میزان ہو، حبیب خدا اس علی سے متعلق ہے، ضربت علی. اگر مجمع میرا سارا ساتھ دے، ضربت علی من یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین.
جس علی کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہو، اب سمجھ میں آیا اس کا کردار کیوں میزان ہے. توجہ ہے دیدانے گرامی میرے ساتھ؟ اگر مجمع کی توجہ رہے میں بات آگے بڑھانا چاہ رہا ہوں. علماء نے لکھا ہے، مورخین نے لکھا ہے، اہل سنت کے مورخین نے لکھا کہ علی نے خندق والے دن 70 ضربتیں چلائیں. امیر المؤمنین علیہ السلام نے 70 ضربتیں چلائیں. کس دن؟ یوم خندق، غزوہ خندق. 70 ضربتیں چلائی ہیں. نہیں پہنچا پا رہا بات. 70 ضربت، لیکن ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہے. حبیب خدا کا فرما رہے ہیں ضربت علی میں یوم الخندق ہے، علی کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہے. علی کی ایک ضربت 70 نہیں چلائی، 70 ہیں. مولا وہ کون سی ضربت ہے جو ثقلین کی عبادت سے افضل ہے؟ تو ایک نتیجے پہ پہنچ کر دل کو لگے تو ساتھ دیجیے گا، نہیں تو خاموش بیٹھے رہیے گا. وہ جو 70 ضربتیں چلائیں تھی وہ نہیں، وہ جو ایک ضربت روک لی تھی. اگر پہنچ گئے ہوں بھائی، کچھ لوگ نہیں پہنچ سکے. عمر ابن عبد ود سے مقابلہ ہوا تھا. عمر ابن عبد ود سے مقابلہ ہوا تھا جنگ خندق میں مولا کا. جب ایک مرتبہ تلوار کھینچی، گردن کاٹنے لگے، اس نے گستاخی کی. مولا سینے سے اترے، ہٹ گئے، پھر واپس آئے، پھر اسے قتل کیا. سارے صحابہ نے کہا یا علی اتنا بڑا پہلوان جب آپ نے گرا لیا تھا تو سینے سے کیوں اترے؟ کہ اس وقت اس نے گستاخی کی تھی. میں نہیں چاہتا تھا میرا نفس شامل ہو. جس کی چلانے والی ایک ضربت رک جائے تو ثقلین کی عبادت سے افضل ہو. جو ضربت رک جائے تو ثقلین کی عبادت سے افضل ہو. سوچئے وہ جو ضربتیں چلائی تھی. میں نے توجہ فرمائیے سے جانے کے رہا. اب سمجھ میں توجہ فرما رہے تھے جانے کے رہا. ہم ان کے ماننے والے ہیں. اب سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ فطرت میں کیوں ہے کہ جو باکمال ہو انسان انہی کی طرف جائے. ارے ہم تو کیا، صحابہ بھی یہ کہتے ہیں ان سے زیادہ باکمال کوئی نہیں ہے. یہاں تک کہ اہل سنت کے بہت بڑے ایک مورخ ہیں، 900 سال پہلے اپنی کتاب میں لکھا کہ میں نے سارے صحابہ کے تمام مناقب دیکھے اور اس کے بعد اس نتیجے پہ پہنچا کہ ان کے تمام مناقب میں اگر ان کا کوئی امام ہے تو علی. صحابہ کے تمام مناقب میں اگر ان کا کوئی امام ہے تو علی. لیکن علی کے میں نے 70 ایسے فضائل دیکھے کوئی صحابی شریک نہیں ہے. اگر ہوں، یہ ہمارے عالم نے نہیں کہا، ان کے عالم نے کہا ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں نے علی کے ایسے 70 فضائل دیکھیں کوئی صحابی شریک نہیں ہے سوائے علی کے. ان ایسے ایسے کمالات کے اندازے جانے گرامی، یہ کمال ہے جو ہمیں اہل بیت کی طرف لایا ہے. ایسا ہی ہے یا نہیں ہے؟ میں آپ کے الفاظ کی صحیح عکاسی کر رہا ہوں یہاں کہ نہیں کر رہا ہوں. ہمارا عقیدہ یہی ہونا چاہیے. اس لیے نہیں ہم آل محمد کو مانتے کہ ہم میں تعصب ہے، ہم نے دیکھا نہیں، ہم نے کمالات دیکھے ہیں. کمالات کو دیکھ کے ہم مان رہے ہیں. ہم با کمال ہستیوں کے ماننے والے ہیں. عزیزان گرامی، اگر کوئی بھی ہمیں ان جیسا بھی نظر آتا بہتر تو کیا ہی ہوتا. ان جیسا بھی نظر آتا تو خدا کی قسم ہم اسے بھی ایسا ہی مانتے جیسا آل محمد کو مانتے. لیکن جب بھی ہم محمد و آل محمد کو دیکھتے ہیں ہمیں کوئی ان کے قدموں کی خاک بھی نظر نہیں آتا. ہے توجہ میرے ساتھ؟
عزیزان گرامی، آل محمد یہ فطرت کا تقاضا ہے. انسان اپنی فطرت کی وجہ سے با کمال ہستیوں کی طرف کھینچا چلا آتا ہے. عزیزان گرامی، وہ جو کربلا میں آئے تھے جناب سید الشہداء کے ساتھ، میں بھی مصائب پہ نہیں آیا ہوں، وقت ہے نا میرے ساتھ، دوبارہ تاخیر ہو گئی ہے ممتاز آباد کی، ایسے میں کر رہا ہوتا ہوں کہ وہاں پہ بھی بہت مومنین بیچارے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں بہت دیر سے. تو عزیزان گرامی، یہ تمام کمالات ہیں، پیش کرنا چاہ رہا ہوں، میں آگے بڑھانا چاہ رہا ہوں بات. میں نے صرف ابھی ایک مثال دی ہے، چند مثالیں پیش کرنا چاہ رہا ہوں. یہاں روک کے ایک جملہ کہوں گا. بعض اوقات افراد یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ بہت سی اور مثالیں ہمارے سامنے رکھ دیتے ہیں، بھئی ان کو کیوں نہیں، ان کو کیوں نہیں، ان کو کیوں نہیں مانتے. نہیں، ایسی بات نہیں ہے، ہم سب کو مانتے ہیں، لیکن شرط ہے کہ محمد و آل محمد راضی ہوں. اگر وہ راضی ہوں تو ہم سب کو مانتے ہیں. چلیں اب یہاں تک تو میں آپ کے کوشش کر رہا تھا کہ اپنے اور آپ دونوں کے عقیدے کو پیش کروں. ایک میں اپنے عقیدے کی بات کر دوں کہ میرا عقیدہ کیا ہے. دل کو لگے تو بولیے گا، نہیں تو خاموش رہیے گا، مجھے برا نہیں لگے گا. سننا چاہیں گے میرا عقیدہ؟ عزیزان گرامی، میں اپنے آپ کو صحابہ کے قدموں کی خاک بھی نہیں سمجھتا، لیکن ایک شرط ہے کہ بطول راضی ہوں. رک جائے، ابھی نعرہ نہیں آیا. میں اپنے آپ کو صحابہ کے قدموں کی خاک نہیں سمجھتا، لیکن شرط کے ساتھ کہ بطول راضی ہوں. لیکن اگر بطول راضی نہ ہو تو میں انہیں اپنے پاؤں کی خاک لیں. توجہ ہے ذہن گرا، بہت محبت سے سن رہے ہیں. میں نے اپنا عقیدہ پیش کیا. تو عزیزان گرامی، ہم با کمال ہستیوں کے ماننے والے ہیں، اور ہمارے نزدیک ملاک بھی با کمال ہستیاں ہے. اب سمجھ میں آ رہا کہ تولا و تبرہ بھی فطرت کا تقاضا ہے. یہ فطرت میں ہے کہ انسان جو اچھے ہوں ان سے محبت کرے. یہ فطرت کا تقاضا ہے. اگر کوئی برا ہو تو انسان اجتناب کرے، بیزاری کا اعلان کرے، دور ہو جائے. کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی کی برائی سرایت کرنے لگے، تو انسان خود بخود برائی سے ہٹتا ہے، اچھائی کی طرف بڑھتا ہے. یہ فطرت کا تقاضا ہے. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ ہر انسان چاہتا ہے کہ میں ایسی ہستیوں کے ساتھ وابستہ رہوں کہ جن کے ساتھ رہنے سے بھی مجھ میں کمال پیدا ہو. آج ایک جملہ صبح کہا تھا، جملہ پیش کر رہا ہوں دوبارہ، کہ عزیزان گرامی، اگر آپ کسی عطر فروش کے پاس بھی چلے جائیں نا، جو خوشبو بیچنے والا، آدھا گھنٹہ بیٹھ کے آئے، ہر آدمی پوچھے گا کون سی خوشبو لگائی ہے. آپ خود ہی جواب میں کہیں گے خوشبو نہیں لگائی، خوشبو والے کے پاس بیٹھا تھا. بھئی یہ صحبت کا بڑا اثر ہوتا. ایک اور جملہ کہہ رہا ہوں کیونکہ جملہ میں کہہ گیا ہوں. صحبت کا بہت اثر ہوتا ہے، لیکن ظرف کے حساب سے. جیسا ظرف ہوگا ویسا اثر ہوگا. توجہ ہو میرے ساتھ. تو ظرف کے حساب سے صحبت کا بہت اثر ہوتا ہے. پانی ایک قطرہ آب نیسا کا، نوروز کے آگے پیچھے جو بارش ہوتی ہے اس کا ایک قطرہ اگر سیپ کے منہ میں چلا جائے وہ موتی بنا دیتی ہے. سانپ کے منہ میں چلا جائے وہ سانپ زہر بنا دیتا ہے. پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں؟ ظرف کے حساب سے اثر ہوتا. آل محمد تو با کمال ہے، اگلے کا ظرف کیسا ہے؟ بات پہنچ رہی ہے عزیزان گرامی؟ تو انسان کے ظرف کے حساب سے ان محبتوں کا اثر ہوتا ہے، صحبتوں کا اثر ہوتا ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے ہمیشہ اچھی صحبت میں رہو، تھوڑا سا بھی ظرف اچھا ہوگا. ایک اور مثال پیش کر دوں. وہ کہتے ہیں پودا اگر جڑ مضبوط ہو نا، اگر اس کو جڑ سے نکال کے توڑ بھی دیں، دوبارہ لگائیں گے پھر جڑ جائے گا. کیوں؟ کیونکہ اس کی جڑ مضبوط تھی. توجہ، جڑ مضبوط تھی. آپ کی جڑ مضبوط ہے. میں نوجوانوں کے لیے کہہ رہا ہوں، جڑ مضبوط ہونا تو جیسا بھی انسان گنہگار بنے،
واپس آنے کی گنجائش باقی رہتی ہے. میں آخری جملہ کہہ رہا ہوں عزیزان گرامی، گناہ میں اگر چلے جائیں نا، عقیدہ نہ چھوڑیے گا، کیونکہ توبہ کے دروازے پھر بھی کھلے ہیں. جو آدمی عقیدے سے ہٹ جائے پھر توبہ کے دروازے بند ہونے لگتے ہیں. اس لیے عقیدہ مسلم و ثابت رکھیں. جب تک عقیدہ صحیح ہے تو تمام دروازے کھلے ہیں. آپ کی واپسی کا راستہ کھلا ہے. پتہ نہیں بات پہنچی ہے کہ نہیں پہنچی ہے. تو عزیزان گرامی، آل محمد سب سے با کمال ہیں، اسی لیے ہم ان سے وابستہ ہیں. صرف ایک امامت پہ دلیل لینا چاہوں گا اگر سننا پسند فرمائیں. عزیزان گرامی، واقعہ آپ کا 10 مرتبہ سنا ہوا ہوگا. اسی واقعے سے واقعات وہی ہوتے ہیں، نتائج نئے ہوتے ہیں، ہر ایک کی محنت ہوتی ہے. میں واقعہ جلدی سے پیش کروں گا، آپ کے ذہنوں میں آ جائے گا. جیسے شروع کروں گا امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام. امام کے 4000 شاگرد ہیں. 4000. یہ الف بے پڑھنے والے شاگرد نہیں ہیں. یہ بڑے بڑے فقہاء ہیں، بڑے بڑے قابل لوگ ہیں، علم کلام میں ماہر، کوئی مفسر ہے، کوئی محدث ہے، اور ہر طرح کے لوگ ہیں. صرف شیعہ نہیں تھے، سب تھے. اہل بیت کا سب سے بڑا کمال یہی ہے، جو آ گیا در پہ خالی نہیں گیا. اب یہ اس کی قسمت، وہ ان کے راستے کو اپنائے نہ اپنائے. پتہ نہیں بات پہنچی کہ نہیں پہنچی. تو سب آتے تھے، تمام مسلمان ہی نہیں بلکہ حتیٰ یونان کے بعض سائنسدان بھی آتے تھے، بڑے بڑے فلسفی آتے تھے. کہاں؟ صادق آل محمد کے پاس. نام سنتے تو کہا پہنچو، دیکھتے ہیں کہ کتنا علم رکھتے ہیں. جو آتا اعتراف کر کے جاتا، ان سے زیادہ قابل کوئی نہیں ہے. یہاں تک کہ اہل سنت کے 2 بڑے امام ہیں، امام ابو حنیفہ، امام مالک، دونوں چھٹے امام کے شاگرد ہیں. اور پھر امام شافعی امام مالک کے شاگرد، اور امام احمد بن حنبل امام شافعی کے شاگرد. تو جتنے بھی امام ہیں وہ صادق آل محمد کے شاگرد ہیں، یا مستقیماً شاگرد ہیں یا پھر شاگردوں کے شاگرد ہیں. یہاں تک کہ امام بخاری کے تمام مشائخ اگر دیکھیں، ابھی ہمارے ایک دوست ہیں، نام لینا پتہ نہیں مناسب ہے بھی، چاہے مجھے تو کچھ نہیں ہے مسئلہ، ان کی جان کے لیے مسئلہ نہ بن جائے. اہل سنت ہیں، مفتی ہیں، اور انہوں نے بھی ثابت کیا ہے کہ 500 سے زیادہ امام بخاری کے جو راوی ہیں، یعنی آدھے سے زیادہ راوی، وہ چھٹے امام کے شاگرد ہیں. 500 سے زیادہ راوی، حتیٰ ان میں سے اکثر شیعہ بھی ہیں. جملہ کہہ گیا ہوں، ان میں اکثر شیعہ بھی ہیں. تو کہا انہوں نے کہ بھئی اکثر شیعہ ہیں، کیا معاملہ ہے؟ یہاں تک کہ اہل سنت کے علماء علم رجال نے لکھا کہ بعض اس قسم کے شیعہ تھے کہ اگر آپ گھر پہ کھانا جائیں کہتے تھے خبردار کھانا نہ کھانا جب تک علی کے دشمن پہ تبرہ نہ کر لو. اہل سنت کے علماء نے لکھا کہ علم رجال میں اس قسم کے بدبودار قسم کے شیعہ تھے. وہ کہتے ہیں کہ اس قسم کے شیعہ تھے بدبودار کہ جب تک لعنت نہ کرانے کا، علی کے دشمن پہ لعنت کر پھر کھانا کھا سکتا میرے گھر پہ. کہ کھانا کھلاتے تھے تبرہ کروا کے. توجہ ہے یا نہیں؟ تو ایک بات مجھے کہہ لینے دے، اہل سنت کے عالم نے لکھا اس قسم کے شیعہ تھے. اگر اس زمانے کے شیعہ ایسے ہی تھے جیسے ہم، اور امام بخاری ان سے روایت لیتے تھے، تو عادل مانتے تھے نا انہیں، مسلمان مانتے تھے نا. تو پھر آج کے مسلمان کو کیا تکلیف ہے؟ وہ کیسے کہہ سکتا ہے شیعہ کافر ہے؟ بات پہنچ رہی ہے جانے کے نام. تو میں نے دلیل دی ہے، علمی دلیل دی ہے، اگر بات واضح ہو گئی ہو تو. اب امام صادق علیہ السلام کے شاگرد ہیں 4000 شاگرد ہیں. کتنے؟ اس میں سب مسلمان نہیں، سب شیعہ نہیں، اکثریت امام کے ماننے والے. ایک شاگرد جب امام مسند پہ ہیں تو بار بار پوچھتے ہیں وہ ابھی تک نہیں آیا. شاگرد کہتے ہیں مولا کون نہیں آیا؟ کبھی آنے ہی والا. کب وہ نہیں آیا ابھی تک؟ درس پڑھا رہے ہیں، بار بار سر اٹھا کے دیکھتے ہیں کہاں ہے. شاگرد کہتے ہیں مولا بڑے بڑے قابل یہاں پہ ایک ایسا شاگرد آپ کا جس کو 40,000 حدیثیں یاد ہے. ایسے بھی شاگرد محمد ابن مسلم جیسے 60-70,000 80,000 احادیث حفظ سے. بھائی امام سینے پہ ہاتھ رکھ کے دعا دے، جس کے ہاتھ کا اثر ایسا ہو کہ سینے پہ ہاتھ رکھ کے دعا دی، جا تو جو سنے گا ہم سے حفظ کر لے گا. جس کے دعا کا اثر ایسا ہو، ہاتھ کا اثر ایسا، سوچیے اس کا اپنا اثر کیسا ہوگا. پتہ نہیں بات پہنچ رہی ہے نہیں پہنچ رہی ہے. تو اب 4000 شاگرد سب کے سب پریشان، کون آنے والا ہے؟ امام کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ درس ختم ہو گیا، امام بیٹھے گا نہیں، گھر نہیں جاؤں گا، ابھی شاگرد آنے والا. اچانک دیکھا اتنے میں ایک بالکل نوجوان شاگرد ہشام ابن حکم آ رہے ہیں. امام فوراً اٹھے، اپنی ابا اتار کے انہیں اڑائی.
سینے سے لگایا, پیار کیا, کہا میرے پاس بیٹھ جاؤ. اب سارے شاگرد پریشان, کہا اس کی بھی داڑھی بھی پوری نہیں آئی اور اتنے اتنے قابل بوڑھے صاحب بیٹھے ہیں, امام کو یہی نظر آیا تھا اپنی ابا اسے دی, ہم میں سے کسی کو آج تک اپنی ابا نہیں دی. کسی کو اس طرح سے سینے سے لگا کے پیشانی کا بوسہ دے کے پاس نہیں بٹھایا. کہا مولا جسارت نہ ہو تو پوچھیں یہ کیا ہے, کون ہے؟ کہ یہ ہشام ہے, کوفے کا رہنے والا. کہ تم ہمارا علم سیکھتے ہو, یہ ہماری امامت کا دفاع کرتا, یہ جہاں جاتا ہماری امامت کا دفاع کرتا. کہ مولا یہ نوجوان؟ کا ہاں یہی جوان جہاں جاتا ہماری امامت کا دفاع کرتا ہے. کہ ذرا بتا سب کو تو نے کیسے دفاع کیا ہمارا؟ تو کہا مولا ہر جگہ بول سکتا ہوں, لیکن جب آپ کی بارگاہ میں آتا ہوں میرے لب سل جاتے ہیں. سننا چاہیں گے نا بات؟ کہ مولا میرے لب سل جاتے ہیں, مجھ سے بولا نہیں جاتا, آپ کی بارگاہ میں مجھ سے کچھ بولا نہیں جاتا. مولا نے کہا ہشام مجھے اپنا امام مانتا؟ کہ مولا آپ ہی کی امامت کا قائل. کہ اگر مانتا ہے تو میں حکم دے رہا ہوں, ذرا ان سب کو بتا کس طرح سے ہمارا دفاع کر کے آیا. اب مولا کا حکم تھا. ہشام بولے, جب بولنے لگے تو فرمانے لگے کہ مولا میں ابھی شام گیا تھا دمشق. جب دمشق گیا تو عمر جو اس زمانے کا مفتی اعظم تھا, مفتی اعظم تو لفظ سمجھتے ہیں, آپ سے بہتر کون سمجھے گا. تو جانے گرامی اس زمانے کا مفتی اعظم 70 برس سے سن زیادہ, وہ ممبر پہ تھا. امام کا ایک شاگرد وہاں پہنچ گیا, نام ہشام, 17-18 برس کے. جب بیٹھے کہ مولا اس نے کلام کرتے کرتے درس پڑھاتے پڑھاتے کہہ دیا سلونی سلونی قبل ان تفقدونی. اگر بات پہنچ رہی ہو, یہ ہمارے مولا کا فرمان ہے. یہاں تک کہ ہمارے معصوم اماموں نے نہیں کہا جو پوچھنا ہے پوچھ لو. کیوں؟ کہ اس لیے تاکہ بات واضح رہے کہ صرف اور صرف علی کا حق ہے. کہ ہمارے جد امیر المومنین کہا کہ جو پوچھنا ہے پوچھ لو, اس سے پہلے کہ تم ہمیں سنیں گے نا زیدان گرامی, کہ جو پوچھنا ہے پوچھ لو, اس سے پہلے کہ تم, صرف ہمارے مولا امیر المومنین کے لیے ہے. تو اب مرتبہ جیسے ہی ہشام نے کہا نا جو پوچھنا ہے پوچھ لو سلونی سلونی, تو جناب ہشام کہتے میں کھڑا ہو گیا. اچھا جو پوچھنا ہے پوچھ لو. کہا تو یہی ہے میں نے. کہا چاہیے بتاؤ تمہاری آنکھیں ہیں؟ اس نے کہا یہ کس قسم کا سوال ہے, دیکھ بھی رہے اور پھر پوچھ رہے ہو میری آنکھیں؟ کبھی دیکھیں میں تو نادان بچہ ہوں, میں تو بچکانا سوال کروں گا. یا آپ کہیں آپ جھوٹے ہیں کہ جو پوچھنا ہے پوچھ لو میں نے غلط کہا, یا پھر کہیں کہ جو پوچھا جائے جواب دیں. اب بات پہنچ جائے اگر پہنچ جائے, کہا یا تو کہو تم جھوٹے ہو کہ مجھے کہنا نہیں چاہیے تھا سلونی سلونی, یا پھر اگر کہہ دیا تو پھر جو سوال ہو جواب دو. کہا اچھا ٹھیک ہے جو بھی سوال چاہو کر لو. کہا بتاؤ آنکھیں ہیں؟ کہا ہاں آنکھیں ہیں. تو بتاؤ آنکھوں سے کیا کام کرتے ہو؟ کہا آنکھوں سے میں دیکھتا ہوں. کہا تمہارے کان ہیں؟ کہا کان ہیں. کانوں سے کیا کام کرتے ہو؟ کہا سنتا ہوں. کہا زبان ہے؟ ہاں. کیا کرتے ہو؟ کہا بولتا ہوں چکھتا ہوں. ناک ہے؟ ہاں. کیا کرتے ہو؟ سونگتا ہوں. کہا ہاتھ ہے؟ ہاں. کیا کرتے ہو؟ کہا ہاتھ سے محسوس کرتا ہوں. کہا اچھا یہ بتاؤ تمہارا دماغ ہے؟ اب غور سے سنیے گا جملہ, میں مجمع بہت سا تو پہنچ گیا. میں نے کہا تھا نا کہ آپ کا واقعہ سنا ہوا ہوگا لیکن نتیجہ مجھے نیا دینا. کہا تمہارا دماغ ہے؟ کہا ہاں دماغ ہے. کہا بتاؤ دماغ سے کیا کام کرتے ہو؟ اب سوچنے لگا. کہا جب آنکھیں دیکھتی ہیں تو دماغ تصدیق کرتا ہے, جو دیکھا وہی دیکھا. جب کانوں سے سنتا ہوں دماغ تصدیق کرتا ہے. کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں. کانوں سے سنتا ہوں دماغ تصدیق کرتا ہے, ہاں یہی سنا ہے جو سنا. جب زبان سے چکھتا ہوں تو دماغ تصدیق کرتا ہے. آنکھوں سے سونگتا ہوں دماغ تصدیق کرتا ہے. ہاتھ سے محسوس کرتا ہوں دماغ تصدیق کرتا ہے. کہا اچھا تو یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ تیرے اس جسم میں یہ جو دماغ ہے یہ امام کا کام کرتا ہے؟ اگر پہنچ جائے کیا تو یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ تیرے اس جسم میں دماغ امام کا کام کرتا ہے؟ کچھ دیر سوچتا رہا. کہاں کہہ سکتے ہیں. کہ نہیں سوچ کے بتا واقعاً کیا تیرا دماغ امام کا کام کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ کہا نہیں واقعاً دماغ امام کا کام کرتا ہے. کہا اچھا تیرے اتنے سے وجود کو امام کی ضرورت ہے, اور یہ اتنی بڑی کائنات اسے امام کی ضرورت نہیں ہے؟ نہیں پہنچے کہ نہیں پہنچے؟ اگر پہنچ جائے. دیکھیں دماغ کو کہا یہ امام ہے. توجہ ہے, پورے جسم میں جو سب سے بلند ہے دماغ. امام کو سر پہ رکھیں, دشمن امام کو پاؤں میں رکھیں.
کا تیرا دماغ امام کا کام کرتا ہے. اس جسم کو امام کی ضرورت ہے, کائنات کو امام کی ضرورت نہیں. کہ مولا نے کہا, اس نے پھر کیا جواب دیا؟ کہ مولا وہ کچھ دیر سوچتا رہا, پھر اس نے مجھ سے سوال کیا کہ تو ہشام تو نہیں ہے؟ ہر جگہ پہ شہرت تھا کہ امام صادق ایک شاگرد ہے, نام ہشام ہے, جہاں جاتا ہے مناظر میں سب کو ہرا دیتا. تو عمر نے, مفتی اعظم نے فوراً پڑھ کے پوچھا, تو ہشام تو نہیں ہے؟ اب وہ تقیہ کا دور تھا, آج تو کہنا بڑا آسان ہے. اس زمانے میں بتاتے تھے میں شیعہ ہوں, فوراً سر قلم ہو جاتا تھا. اس نے کہا ویسے بھی مفتی اعظم. کہ نہیں میں ہشام نہیں. تقیہ میں تھے. کہ میں ہشام نہیں ہوں. کہ تو ہشام کا دوست ہے؟ کہ نہیں ہشام کا دوست بھی نہیں ہوں. کہ دمشق کا رہنے والا ہے؟ کہ نہیں دمشق کا بھی نہیں ہوں. کہ کہاں سے آیا؟ کہ کوفے سے. کہ پھر تو ہی ہشام ہے. کہ فوراً ممبر سے اترا. کہ تو آ یہاں پہ بیٹھ اور تو درس دے. کہ میں جوان ہوں, بچہ ہوں, میں کیوں درس دوں؟ کہ تجھ سے صادق آل محمد کی خوشبو آتی ہے. جس کا شاگرد ایسا ہو, سوچے امام کیسے ہوں گے. ایزان گرامی فطرت کا تقاضا ہے کہ سب سے باکمال ہستی انسان اسے مانے, کیونکہ اللہ سب سے باکمال کو امام بناتا ہے. امام سے بہتر کوئی نہیں ہوتا. جو نمائندہ پروردگار ہو اس میں تمام کمالات پائے جائیں گے. اس میں کبھی بھی کوئی نقص نہیں ہوگا, اس میں کوئی کمی نہیں ہوگی. اگر وہ کسی کو بھی سکھانا چاہے تو اپنے فیض سے سکھا سکتا ہے. صرف روک کے ایک جملہ کہہ رہا ہوں, اس کے بعد چند جملے مصائب. آج ظاہراً کسی کا جنازہ بھی ہے, ابھی میں نے دیکھا جنازہ گیا ہے. عزیزان گرامی, امام کے کسی ایک شاگرد نے کہا مولا یہ آپ اس سے کس زبان میں بات کر رہے ہیں؟ مولا نے کہا یہ افغانستان سے آیا, میں اس کی زبان میں اس سے بات کر رہا تھا. کہا مولا مجھے تو معلوم ہی نہیں تھا آپ کبھی افغانستان بھی گئے. مولا نے کہا کیوں, افغانستان جانے کی کیا ضرورت ہے؟ کہ نہیں آپ کو زبان کیسی آئی افغانیوں کی؟ مولا نے کہا تجھے اب تک سمجھ میں نہیں آیا؟ ایک مرتبہ امام نے ایک سنگریزہ اٹھایا, اپنا لعاب دہن اس پہ لگایا, کہ اپنی زبان پہ رکھ. اس نے زبان پہ رکھا, گننے لگا, 1 2 3 70 73 72 تک چلا گیا. کسی نے پوچھا کیا کر رہے ہو؟ کہا امام کا لعاب دہن میں نے اپنی زبان پہ رکھا, 70 زبانیں مجھے ازبر ہو گئی ہیں. کہا 70 زبانیں مجھے ازبر ہو گئی ہیں. کہا جس کے لعاب دہن کا اثر ایسا ہو, اس کے خون کا اثر کیسا ہوگا. ہے توجہ سے جانے گرامی, بہت دور دور تک لوگ ہیں. اب جہاں تک لوگ کھڑے ہیں چند جملے مصائب کے بھی سن لیجئے, آپ کے گوش گزار کر دوں. تو جانے گرامی, اب سمجھ میں آیا آل محمد جہاں سے گزرتے تھے قیدی, لیکن جو دیکھتا تھا دیکھ کے خود کہتا تھا ان جیسا کبھی پہلے نہیں دیکھا. یہ ہے قیدی لیکن بہت باکمال ہے. امام سجاد کے سجدے کا زمین انتظار کرتے تھے. زمین کہتی تھی اگر ایک سجدہ مجھ پہ ہو جائے تو میں ناز کروں سجاد نے مجھ پہ سجدہ کیا ہے. جس کے سجدے کی زمین منتظر ہو وہ سجاد ہے. ساجد و سجاد میں فرق ہے. امام سجاد علیہ السلام عزیزان گرامی جہاں سے گزرتے وہاں لوگ اگر تعصب نہیں رکھتے تھے تو کافر بھی دیکھ کے کہتے تھے لگتا ہے یہ یہاں کے نہیں وہاں سے نازل ہوئے ہیں. مجھے آج شام سے متعلق کچھ مسائل پیش کرنا ہے. حلب کے مقام سے جب گزر رہا تھا قافلہ, آج بھی حلب میں جائیں نا تو 30% سے زیادہ عیسائی ہیں. اس زمانے میں بہت زیادہ عیسائی تھے. حلب یزیدی اس راستے سے لے کے گئے بیبیوں کو جہاں مسلمان نہیں تھے, تاکہ مسلمان کہیں بغاوت نہ کر دیں یزید کے خلاف. جیسے بھی تھے جانتے تو تھے نا یہ آل محمد ہیں, لیکن بعض ایسے تھے کہ جنہیں اتنا بھی احساس نہیں تھا مستورات کو پتھر نہیں مارے جاتے. تو جب حلب کے مقام پہ ایک بزرگ عالم دین فرماتے ہیں, حلب کے مقام پہ جب قافلہ پہنچا تو
نیزوں پہ سر بلند تھے. ایک بوڑھی عیسائی خاتون جناب علی اکبر علیہ السلام کے سر کو دیکھے جا رہی تھی. جب دیکھ رہی تھی تو دیکھے چلی جا رہی تھی. آپ نے دیکھا ہے نا، ماؤں کو بڑی حسرت ہوتی ہے میرے بچے کو نظر نہ لگ جائے. اب جناب لیلا کو کون سمجھائے، بیٹے کو نظر نہیں لگے کہ شہادت ہو چکی ہے. ماں کا دل تھا. تو ایک مرتبہ تڑپ کے رو کے اس عیسائی خاتون سے جناب لیلا نے کہا، کیا بات ہے، کیوں دیکھ رہی ہو اس سر کو؟ اس عیسائی خاتون نے کہا، بی بی کوئی بات نہیں، میں تو بس اپنے خدا سے دعا مانگ رہی تھی. اس جوان کے مرنے سے پہلے اس کی ماں مر گئی ہو، اس کی ماں برداشت نہیں کر سکے گی. جناب لیلا نے کہا، نہیں، ماں زندہ ہے. آئیں بھئی، ایک مرتبہ حلب سے ہوتے ہوئے گزرے، شام پہنچے. سارا میں نے مصائب چھوڑ دیا، بس ایک روایت کو پیش کروں گا. میرا آپ سے وعدہ، ہر آنکھ میں آنسو ہوگا. اصل قدس میں بھی ہے، سوگنامہ آل محمد میں بھی ہے، بے انتہا کتابوں میں مصائب کی موجود ہے. جب بیبیاں داخل ہوئی نا دربار یزید میں، تو جناب زینب کبریٰ سب سے آگے تھیں. جیسے ہی جناب زینب داخل ہوئیں تو بی بی کی نظر پڑی کہ تخت پہ کوئی بی بی کھڑی ہے. اس نے برقع لے رکھا ہے لیکن نقاب بہت باریک ہے. یہ کون ہے؟ ہند، یزید کی بیوی، لیکن ہند اہل بیت کی ماننے والی تھی. تفصیل کا وقت نہیں کہ میں بتا سکوں کیسے ایمان لائیں. بچپنے میں بیمار تھیں. ڈاکٹروں نے کہا، اس زمانے کے اطباء نے، طبیبوں نے کہا یہ لا علاج ہے. یہودی کی بیٹی تھی. اس یہودی نے ایک مرتبہ سب سے پوچھا، کوئی علاج کر سکتا؟ ایک آدمی نے کہا، ہاں، مدینے میں ایک علی رہتے ہیں، تو علی کے پاس لے جا، وہ علاج کر دیں گے. یہودی تھا، آیا، کہا، یا علی، بڑی امیدیں لے کے آیا ہوں، میری ایک بیٹی ہے، نام ہند ہے. تو مولا نے آواز دی، اپنے ایک خادم سے کہا، جا کے میرے بیٹے حسین کو بلا لا. خادم گیا، امام حسین کو بلا لایا. جیسے امام حسین آئے، مولا نے خادم سے، نوکر سے کہا، ذرا ایک ظرف آب دے، پانی کا ظرف دے. جیسے پانی دیکھا، مولا علی نے کہا، اے حسین، اس پانی کو ہاتھ لگا دے. مولا حسین نے مس کیا. جیسے ہی مس کیا، امیر المومنین نے اس یہودی سے کہا، اپنی بیٹی کے سر پہ یہ پانی ڈال دینا، شفا مل جائے گی. اس نے کہا، کیوں شفا مل جائے گی؟ کہا، کیونکہ میرے بیٹے حسین نے مس کیا ہے. اگر حسین مس کر دے تو پھر پانی شفا بن جاتا ہے. وہ عیسائی گھر گیا، بیٹی کے سر پہ، وہ یہودی گھر گیا، بیٹی کے سر پہ پانی ڈالا، بیٹی شفا یاب ہو گئی. بیٹی نے پوچھا، بابا یہ کیسا پانی تھا؟ اس یہودی نے کہا، بیٹی، مدینے میں حسین ہے، اس نے اس پانی کو مس کیا تھا. کہا، بابا مجھے حسین سے ملا دیں، مجھے نئی زندگی ملی ہے، میں حسین سے ملنا چاہتی ہوں. ایک مرتبہ لے کے آیا، وہ یہودی اپنی بیٹی کو لے کے آیا. کہا، یہ سامنے حسین ہے. ہند نے دیکھا، مولا سے کہا، میں آپ پہ ایمان لے آئی ہوں. صرف دیکھا کہ میں آپ پہ ایمان لے آئی. مولا نے کہا، اچھا، جا میری بہنوں کے پاس چلے جا، وہ جو سکھائیں سیکھ لے. جناب زینب کے پاس آئے. کہا، بی بی مجھے بتائیے، آپ کے بھائی پہ ایمان لائی ہوں، کچھ مجھے سکھائیں. بی بی نے کہا، ہم سے سیکھنا چاہتی ہے تو پردہ سیکھ لے. اب تفصیل کا وقت نہیں کہ کیسے معاویہ اپنے بیٹے یزید سے بیاہ کے لے گیا. بس بھئی یزید سے بیاہ کے لے گیا. ہند پردے دار تھی کیونکہ جناب زینب سے پردہ سیکھا تھا. کبھی بھی دربار میں نہیں آتی تھی. ایک مرتبہ کسی نے جا کے کہا، ہند، تیرے شوہر کو باغیوں پہ فتح ہوئی ہے. یہ نہیں بتایا وہ باغی کون ہے. کہا، بھئی باغیوں کے تیرے شوہر نے کربلا میں مار دیا ہے، باغیوں کی بہنیں آ رہی. ہند نے کہا، میں باغیوں کی بہنوں کو دیکھنا چاہتی ہوں لیکن میں زمین پہ کھڑی نہیں ہونا چاہتی، میرے لیے تخت لگا دینا. برقع سلوایا، باریک نقاب تھا برقعے کا، تاکہ میں دیکھ سکوں وہ کون ہے جو باغیوں کی بہنیں ہیں. آئی، ہند تخت پہ کھڑی تھی. دور سے جناب زینب نے دیکھا ہند کھڑی ہے. فوراً جناب ام کلثوم سے کہا، ام کلثوم، پہچانا سامنے کون ہے؟ جناب ام کلثوم نے کہا، بی بی، جب سے عباس کی شہادت ہوئی ہے میری دور کی بینائی کمزور ہو گئی، مجھے دور کی چیزیں نظر نہیں آتی. جناب زینب نے کہا، ذرا غور سے دیکھ سامنے کون. کہا، ام کلثوم دیکھو وہ ہند ہے. جناب ام کلثوم نے کہا، بی بی کون سے ہند؟ وہ جسے ہم نے پردہ سکھایا تھا. کہا، ہاں وہی ہند جسے ہم نے پردہ سکھایا تھا. جناب ام کلثوم نے کہا، بی بی جسے ہم نے پردہ سکھایا تھا وہ تو پردے میں ہے.
لیکن ہم پردے میں نہیں ہیں. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. بس بھئی روایت میں الفاظ یہ ہیں، جب بیبیاں گزرنے لگی نا ہند کے سامنے سے، بیبیوں نے سر جھکا لیے کہیں ہند کا سامنا نہ ہو جائے. آپ جانتے ہیں نا جو باحیا لوگ ہوتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ برے وقت میں کسی کا سامنا نہ ہو. جب بیبیاں گزر رہی تھی نا ہند کے تخت کے سامنے سے، جب بیبیاں گزریں سر جھکا کے گزریں کہیں ہند کا سامنا نہ ہو جائے. ہند نے پھر بھی روکا اور جناب زینب سے پوچھا من ای بلاد انتم، آپ لوگ کون سے شہر کے رہنے والے ہیں؟ جناب زینب نے سر نہیں اٹھایا، سر جھکائے جھکائے کہا نحن من بلاد المدینہ، ہم مدینہ شہر کے رہنے والے ہیں. جیسے ہند نے سنا نا مدینے کا نام، فوراً تخت سے اتر کے زمین پہ آ گئی. جناب زینب سے رہا نہ گیا، کہا کیا بات ہے، تخت سے کیوں اتری ہو؟ کبھی بھی مدینے والوں کے احترام میں، مدینے والوں کے احترام میں تخت سے اتر آئی. ایک مرتبہ ہند نے پوچھا بی بی آپ مدینے والوں کو جانتی ہیں؟ اگر میں مدینے والوں کا پوچھوں بتائیں گی مجھے؟ جناب زینب نے ابھی بھی سر نہیں اٹھایا. کہا ہاں کس کا پوچھنا چاہتی ہے؟ کہا بی بی مدینے میں میرا مولا حسین رہتا، میرے مولا حسین مدینے میں رہتے ہیں. جناب زینب کے آنسو بہنے لگے، ابھی بھی سر نہیں اٹھایا. کہا اور کس کا پوچھنا چاہتی ہے؟ ہند نے کہا بی بی میرے مولا کا ایک بیٹا ہے، نام سجاد ہے، عبادت کا پیکر ہے. جناب زینب کے آنسو اور تیزی سے بہنے لگے. کہا ہند اور کس کا پوچھنا چاہتی ہے؟ کہا بی بی میرے مولا کا ایک بیٹا ہے، ہم شکل پیغمبر ہے، بہت خوبصورت ہے، نام علی اکبر ہے. بی بی اور زیادہ رونے لگی. کہا اور کس کا پوچھنا چاہتی ہے؟ کہا بی بی میرے مولا کا ایک بھائی ہے، نام عباس ہے، غیرت کا پیکر ہے. بس بھی اب جناب زینب سے رہا نہ گیا. جناب زینب نے کہا ہند اپنے مولا کی بہنوں کا نہیں پوچھے گی؟ جیسے کہا نا مولا کی بہنوں کا نہیں پوچھے گی. ہند نے کہا خبردار بی بی ان کے نام نہ لینا، وہ علی کی بیٹیاں، وہ نبی کی نواسیاں. بی بی خبردار نام نہ لینا، ان کی ماں کا جنازہ رات میں اٹھا تھا. بس اب جناب زینب سے رہا نہ گیا. جناب زینب نے سر اٹھایا، کہا ہند غور سے دیکھ میں زینب ہوں، یہ میرے ساتھ ام کلثوم، وہ رقیہ، وہ رباب، وہ سکینہ. ایک مرتبہ ہند نے برقع اتارا. کہا بی بی اتنا سب کچھ ہو گیا، عباس کہاں تھا؟ ایک مرتبہ جناب زینب نے کہا ہند ذرا غور سے دیکھ، وہ جو سامنے سر رکھے ہیں نا، پہلا سر حسین کا، وہ علی اکبر، وہ قاسم، ایک سر عباس کا. ہند وہ جو زمین پہ بیٹھا ہے وہ سجاد ہے، اس کے ساتھ وہ بچہ باقر ہے. ہند دوڑتی ہوئی مجمع عام میں آ گئی اور ایک مرتبہ بلند آواز سے کہا یزید یہ تو نے کیا کیا؟ یہ نبی کی نواسیاں، یہ علی کی بیٹیاں. یزید اپنے تخت سے اٹھا، اپنی ابا اتاری، ہند کو اڑائی. کہا ہند دیکھتی نہیں نامحرموں کا مجمع، بغیر برقعے کے بغیر چادر کے نامحرم تو کیسے آ گئے؟ ہند نے ابا اتار کے زمین پہ پھینکی. کہو یزید جنہوں نے ہمیں پردہ سکھایا وہ بیبیاں مجمع عام میں کھڑی ہیں. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. بس میں دو جملے دعا کے کہوں گا، اپنی اپنی حاجات طلب کر لیجئے گا. پروردگارا واسطہ بیبیوں کی مظلومیت کا، اگر دیکھ سکے تو میری طرف دیکھیے گا. میرے ہاتھ میں رومال ہے، اگر میں آپ میں سے کسی کو اپنا رومال بھی پھینکوں نا
تو کیا ہوگا؟ فوراً آپ کا ہاتھ چہرے کے سامنے آ جائے گا. میں اگر رومال بھی ماروں نا کسی کو، جانتے ہیں آپ تکلیف نہیں ہوگی، رومال ہے، پھر بھی آپ کا ہاتھ چہرے کے سامنے آ جائے گا. اور اگر کسی کو پتھر آ رہے ہو اور ہاتھ پسے گردن بندھے ہو، پروردگارا علی کی بیٹیاں بڑی مظلوم ہیں، نہ جانے کتنے پتھر آئے، ہاتھ بھی بندھے ہوئے تھے. آپ نے سن لیا نا، آپ نے سنا ہے، دیکھا تو نہیں ہے. اب سوچئے امام سجاد پہ کیا گزرتی تھی، کیوں مولا سجاد اتنا روتے تھے، بار بار کہتے تھے الشام الشام الشام. مولا کیوں؟ کہا میری پھپھیاں کھڑی تھی. یزید بار بار پوچھتا تھا یہ بی بی کون ہے، یہ بی بی کون ہے. پروردگارا واسطہ جناب زینب کی عظمتوں کا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما. پروردگارا داعش کو غارت فرما، مؤمنین کی حفاظت فرما. پروردگارا ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، خصوصاً عراق و شام کے تمام روضوں کی حفاظت فرما. جو ہاتھ بلند ہے کسی کو رد نہ فرما، دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما. پروردگارہ اس امام بارگاہ کو ترقی عنایت فرما. جتنے خدمت گزار ہیں ان کی توفیقات میں اضافہ فرما، بانیان مجالس کی توفیقات میں اضافہ فرما. جتنے مومنین و مومنات یہاں موجود ہیں، دور دور تک میں دیکھ رہا ہوں، پروردگارہ سب کی حفاظت فرما. پروردگارہ سوائے غم شبیر کے کوئی غم نہ دے. جتنے مومنین بے اولاد ہیں سب کو اولاد عنایت فرما، مقروضوں کے قرضے ادا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما. تمام مریضوں کو شفائے کاملہ عاجلہ عنایت فرما. جو ہاتھ بلند ہے کسی کو رد نہ فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. ایک سورہ فاتحہ حاضرین کے تمام مرحومین کے لیے، بانیان مجلس کے مرحومین کے لیے. الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اهدنا الصراط